عزت کا کروڑا مرتبہ احسان و شکر ہے جس نے ہمیں آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ رکھنے کی اور نماز قدر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج 3 رمضان ہے اور 3 رمضان کو سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، پیاری لخت جگر جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال پاک ہے، اور اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ گزارش جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات عز و جل ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو سیرت حضرت سیدہ خاتون جنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں، اور ان میں سب سے چھوٹی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ زیادہ تر ذکر جو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا آتا ہے وہ اس واسطے کہ آپ سب سے چھوٹی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہیں۔ باقی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے سسرال بھی چلی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی شادی کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے ان کا گھر اپنے قریب ہی جو ہے وہ بنایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، کیونکہ حضرت مولا علی داماد رسول وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ حضور علیہ السلام انہیں خود جو ہے وہ بچپن کے اندر سکھاتے رہے اور ان کی تربیت فرماتے رہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے شادی کے بعد بھی ان کو پاس ہی رکھا۔ اس واسطے ان کا ذکر خیر، ان کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، لیکن بغض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگوں نے نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں باقی 3 کا انکار ہی کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت۔ حالانکہ جس طرح یہ ان کے جو ہے وہ بیٹے حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جیسے پیار کیا ہے، ایسے ہی اپنی بڑی جو بیٹیاں ہیں ان کے جو آگے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی جو اولاد ہے، ان سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح محبت فرمائی۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، اور چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی شان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور ان کا مقام، ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں احادیث زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ نوازا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی علیحدہ بھی جو ہے وہ شان بیان ہوئی۔ ویسے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جن کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی شامل فرمایا، اور اہل بیت کی محبت کا تو اپنی امت کو درس دیا، اور فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اندر صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، پکڑ لینا، اور ان کو نہ چھوڑنا۔ جب ان کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو گے تو فرمایا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، ہرگز کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن اور اہل بیت اطہار، نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت ان کا دامن تھام کے رکھنا، اور قرآن کے بھی منکر نہ بننا، اہل بیت کے بھی منکر نہ بننا، اہل بیت میں سے کسی فرد کے بھی جو ہے وہ منکر نہ بننا، اور کسی کا بغض تمہارے سینے کے اندر نہ ہو۔
اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا، قرآن کو بھی تھامے رکھنا۔ یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوگی تو تمہیں کبھی بھی جو ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم پہ رہو گے، سیدھے راستے پہ رہو گے، جنت والے راستے پہ رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی سردار تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سبحان اللہ، جنت کے سردار تو ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اپنی اہل بیت کے ساتھ، اور فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جسے حضرت مولا علی ٹکٹ نہ عطا فرمائے، جسے مولا علی جنت کا داخلہ جو ہے اس پر مور نہ لگائے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اہل بیت کی شان کے ساتھ ساتھ صحابہ کی بھی شان ہے، اور صحابہ کے بھی رتبے ہیں، صحابہ کا بھی مقام ہے۔ اس واسطے جن کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ذکر ہم الحمدللہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ہم جیسے ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اہل بیت اطہار میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت جب سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے ہوش سنبھالا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کہ ایسی با حیا اور ایسی با پردہ خاتون جو ہے وہ زمانے کے اندر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی خواتین کے اندر اگر سب سے عزت والی خاتون دیکھنی ہے تو سیدہ مریم کو دیکھو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور اس کے بعد میری امت کے اندر اگر سب سے پاکیزہ سب سے اونچے رتبے والی دیکھنی ہے تو خاتون جنت میری بیٹی کو دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی ماں کی بھی بڑی شانیں ہیں، ماں تو جو ہے وہ عظمت والی ہے، جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے اس ماں کا رتبہ کیسا ہوگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی حیا کی وجہ سے آپ نے عزت عطا فرمائی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اے میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت والے دن جب میری بیٹی کا گزر وہاں محشر سے ہوگا تو فرمایا انداز یہ ہوگا میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسے کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو حیا ایسے سکھائی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو شرم و حیا کا پیکر ایسا بنایا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سارے محشر کے اندر یہ اعلان ہو جائے گا کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گزر ہونے والا ہے۔ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ خاتون جنت تمہاری آنکھوں کے بند ہوتے ہوئے یہاں سے گزر جائے گی۔ ورنہ کسی کی نظر قیامت والے دن بھی میری بیٹی کے آنچل پہ نہیں پڑے گی۔ یہ ہے خاتون جنت جنہوں نے یہاں پر ایسا جو ہے وہ پردے کا اہتمام کیا، ایسا حیا کا اہتمام کیا کہ آپ خود فرماتی ہیں، فرمایا میرا جنازہ جب نکلے تو دن کے اجالے میں نہ نکالنا بلکہ رات کے وقت نکالنا، رات کے وقت میرے جو ہے وہ چارپائی اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی میری چارپائی پہ بھی نظر نہ پڑے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، اور یہ ہے اسلام کی بیٹیاں، یہ اسلام کی خواتین کی آئیڈیل اور اسلام کی خواتین کے لیے نمونہ جسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہماری بیٹیوں کا نمونہ۔ ہماری اسلام کی بیٹیاں سڑکوں پہ نہیں آتی اور سڑکوں پہ آ کے اپنے حقوق نہیں مانگتی۔ یہ پچھلے دنوں جیسے جو ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ایسے کتبے کہ جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ یہودی اور غیر مسلم بھی جو ہے شرم سے ڈوب مرے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام والی ہیں، ہم جو ہے وہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو کلمہ پڑھ کے یہ سڑکوں پہ آنا، روڈوں پہ آنا، لوگوں کے سامنے اپنی عزت جو ہے وہ اس طرح اپنے پردے کو داغدار کرنا، یہ تو اسلام کا جو ہے وہ درس نہیں، یہ تو اسلام کی بیٹیوں کا یہ وقار نہیں اور ان کا یہ طریقہ کار نہیں۔ اسلام کی بیٹی کا طریقہ کار وہی ہے جو سیدہ خاتون جنت کا ہے۔ اسلام کی بیٹیوں کا طریقہ وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ ہے، جو حضور کی بیٹیوں کا طریقہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیات کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اتنے مقام اور اتنے رتبے والی، یہ صحیح احادیث
اور صحاح ستہ کی حدیث کی روشنی میں حضرت جو ہے وہ امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا سنن ابی داؤد کے اندر کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، استقبال کے لیے، اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے۔ یہ ہمارے لیے بھی سیرت ہے، ہم اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت کریں، ہم اپنی بیٹیوں سے ایسا جو ہے وہ انداز اپنائیں جو سرکار کا انداز ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے حضور اپنی مسرت کو چھوڑ دیتے تھے، جہاں پر بیٹھے ہوتے وہ مسرت چھوڑ دیتے اور آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے، اور خاتون جنت جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تو حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا چومتی، حضور کے دست بوسی کرتی۔ یہ سیدہ خاتون جنت کا انداز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ کیسا دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے گھر کی صفائی بھی تم نے کرنی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اور روایات کے اندر اکثر جو ہے وہ محدثین کرام نے لکھا کہ فرشتے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چکی پیسا کرتے تھے، فرشتے جو ہے وہ آ کر حضرت امام حسن و حسین کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ جن کے بچوں کے ساتھ فرشتوں کی ایسی محبت ہے، اللہ رب العزت نے جن کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی، ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ چلتے پھرتے قرآن پڑھا اور گھر کی صفائی کرتے قرآن پڑھا، اور پھر جو ہے وہ بچوں کو یہ کھانا کھلاتے قرآن پڑھا، دودھ پلاتے جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا کہ پھر امام حسن و حسین نے قرآن پہ پہرا دے کے دکھا دیا۔ اور کیسی وفا کی، کیسی محبت اور کیسا انداز ہے امام حسین کا قرآن کے ساتھ کہ کربلا کے میدان میں وہ 71-72 کٹوا کر پھر جو ہے وہ جب اپنی باری آتی ہے تو اتنے جو ہے وہ زخم لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سر سجدے میں ہے، اور جب سر سجدے کے اندر کٹ جاتا ہے دین اسلام کے لیے تو اس کے بعد بھی امام حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، نیزے کی نوک کے چڑھ کے بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ انداز ہے، اور یہ کہاں سے ان کو ملا، یہ تربیت کیسے ہوئی، یہ قرآن کی محبت کیسے آئی، یہ سارے کا سارا فیض حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کہ انہوں نے لوریاں ہی قرآن کی دی اور قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا۔ اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ آپ نے وفا کی کہ قیامت تک آپ جو ہے وہ تمام خواتین کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں، ہماری بیٹیوں کو، ہمیں خود جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ایسی تربیت اپنی بیٹیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیاں جو ہے اسلام کی صحیح معنوں کے اندر خواتین بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا